الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست و بزرگوں، یہ چیز انتہائی مسرت اور خوشی کی ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا ایک دن ہمیں اور عطا فرما دیا. یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے کہ بھئی ایک دن اور مشقت بڑھ گئی، ایک روزہ اور بڑھ گیا، یا اعتکاف والے یہ سمجھیں کہ بھئی ہمارا ایک دن اور بڑھ گیا یہاں رہنے کا، بلکہ غنیمت سمجھنا چاہیے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اللہ نے رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں میں 24 گھنٹے کا اور اضافہ فرما دیا. یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ اس آخری دن کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے. اس کے بعد کل یقیناً چاند دکھے گا، پرسوں عید ہے. عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اور پورے سال میں مسلمانوں کے صرف 2 ہی تہوار ہیں. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں 2 دن ایسے مقرر کر رکھے ہیں انہوں نے جس میں وہ کھیل کود، ناچ گانا، ادھم داڑ، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. آپ نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ 2 دن تمہارے کیسے ہیں جس میں یہ سب کچھ تم کرتے ہو؟ تو سوائے اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کننا نلعب فی الجاہلیہ، کہ ہم تو زمانہ جاہلیت سے یہ 2 دن میں اسی طرح کھیل کود کرتے چلے آئے ہیں. حقیقت ان کی ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہ 2 دن ہمارے سال میں کھیل کود کے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں دنوں کو اس سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ افسوس کی بات ہے اور بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ زمانے جاہلیت کی وہ رسم جو اہل مدینہ نے آپ کی ہجرت کے موقع پر آپ کو بیان فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کننا نلعب فی الجاہلیہ، ہم تو جاہلیت کے زمانے سے ہی ایسا کرتے چلے آئے ہیں. نلعب کے معنی ہیں کھیل کود، ادھم داڑ، ناچ گانا، ڈھول ڈھماکہ. آج وہی چیز عید کے دن ہمارے درمیان میں بھی پائی جانے لگی ہے. عید جو ایک اللہ کی عبادت کا دن تھا اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا دن تھا، اور ایک شائستگی، سلیقہ اور آداب کے ساتھ اس عید کے دن کو منانے کی ضرورت تھی. آج ہمارے وہ نوجوان جو مسجدوں میں اذان سے پہلے رمضان میں نظر آتے ہیں، ایسے ہی نوجوان چوراہوں پر، گلیوں کے نکڑوں پر باقاعدہ بڑے بڑے تخت لگا کر بڑے بڑے ڈیگ بجاتے ہیں، جو اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، یا کوئی بیمار ہمارے محلے میں، کوئی پریشان حال کوئی تکلیف والا آدمی ایسا ہے کہ اس آواز سے اس کو تکلیف ہوگی. پھر اوپر سے اگر کوئی منع کرے ان کو تو وہ کہتے ہیں
کہ صاحب عید کے دن بھی اگر ہم خوشی نہیں منائیں گے تو اور کب منائیں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ خوشی منائیں تو اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں۔ آپ نے فرمایا میں دنیا میں ناچ گانے کو، ڈھول ڈھماکے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، اور وہی چیز ہم عید کے دن اپنے اپنے محلوں میں قائم کرتے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ زبانوں سے کر کے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے عمل سے صریح مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے، اور جو محلے کے ذمہ دار ہیں ان کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ بہرحال عید ایک خوشی کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج 30ویں روزے کی شب ہے جو رمضان المبارک کی آخری شب ہے۔ کل آخری روزہ ہے، عصر کی نماز ایک آخری نماز ہوگی رمضان المبارک کی۔ مغرب کی نماز رمضان میں نہیں ہوگی، سورج غروب ہونے کے بعد میں اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، وہ شوال کی رات کے اندر ہوگی۔ لیکن یہ جو شوال کی پہلی رات ہے جس کو عید کی رات بولتے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے معنی ہیں بدلے کی رات، اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، مزدور جو اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں نے ان تمام روزے داروں کی، چاہے وہ مرد ہوں، میرے بندے ہوں یا میری بندیاں ہوں، تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ ان کے لیے طے کر دیا۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتے شہروں میں چلے جائیں، اور جب لوگ عید کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو گلیوں کے نکڑوں پر، راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر ان نمازیوں کو جو عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں سلام کریں، ان سے مصافحہ کریں۔ جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کونوا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تم اب اس حال میں اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ کہ تم ایسے ہو جیسے اس دن تھے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا، یعنی جس طرح تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے موقع پر معصوم اور بے گناہ تھے، آج تم بالکل اسی طرح بے گناہ ہو چکے ہو۔ جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں بلکہ ان گناہوں کی جگہ میں نے نیکیوں کو تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑی مبارک رات ہے جو عید کی شب ہوتی ہے۔ عید کے کچھ احکامات ہیں جس کا ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے، جو مسنون طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کا ہمیں بتایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کے دن ایسا نہیں ہے کہ پوری رات ہم بازار کو آباد کریں اور عید کے دن سو جائیں۔ میرے پاس کچھ 2-4 فون ضرور آتے ہیں عید کے دن کہ جی کیا کریں، سحری میں تو اٹھنا نہیں تھا، لہذا نماز پڑھ کے یا نماز بھی ضائع ہو گئی، کہ ایسے سوئے کہ آنکھ نہیں کھلی، نہ فجر کی نماز پڑھ سکے اور نہ عید کی نماز پڑھ سکے۔ ایسے لوگوں کی بھی کیا عید جو عید کے دن نہ فجر پڑھ سکے اور نہ عید کی نماز پڑھ سکے، تو یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔
عید کے دن سب سے پہلا مسنون عمل یہ ہے کہ جلدی اٹھا جائے، جس طرح آدمی رمضان میں جلدی اٹھتا ہے، عید کی تیاری کی جائے۔ حتیٰ کہ عید کی تیاری کے لیے یہ بھی حکم ہے اور اتنی رعایت رکھی گئی ہے عید کی تیاری کی کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے اور جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ اس دن اشراق بھی نہیں ہے، اس دن چاشت بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آدمی عید کی تیاری کرے۔ جب عید کی تیاری کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ نفل نماز کو بھی منع کر دیا گیا کہ بھئی نفل نماز نہ پڑھو، بس عید کی نماز کی تیاری کرو، تو پھر عید کی نماز سے غافل ہو کر سو جانا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو فرمایا عید کے دن آدمی غسل کرے اور مسواک کرے، یعنی سب اچھی طرح آدمی اپنے بدن کی صفائی کرے، آدمی کے پاس جو اچھے سے اچھے کپڑے ہوں آدمی وہ پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، شریعت کی حدود میں رہ کر جو آرائش آدمی کر سکتا ہو وہ آرائش آدمی کرے، اور جلدی یہ کوشش کرے کہ عید کی نماز کے لیے جہاں بھی اسے پڑھنا ہو چلا جائے۔ عید کی نماز کو جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ آپ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھتے تھے۔ بقرعید کے موقع پر بھی پڑھتے تھے، عید کے موقع پر بھی پڑھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ بقرعید کے موقع پر تھوڑی سی آواز سے اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن عید کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ جب عید کے لیے آدمی جائے تو آدمی آتے ہوئے اور جاتے ہوئے آہستہ آہستہ آواز میں کہ شور نہ ہو، آدمی اس کو پڑھتا ہوا جائے۔ عید کی نماز آدمی کو پڑھنا چاہیے، یہ ہر مسلمان پر جو بالغ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، لہذا عید کی نماز آدمی پڑھے۔ عید کی نماز میں پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ عید کا خطبہ اگرچہ مسنون ہے لیکن اس کا سننا ضروری ہے، اس کا سننا واجب ہے۔ عید کی نماز میں چونکہ زائد کچھ تکبیریں ہوتی ہیں، تھوڑا سا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سال میں 2 ہی موقع آتے ہیں، ایک عید کا ایک بقرعید کا، ان نمازوں کو ادا کرنے کا، تو چوک ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے نیت اس طرح کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پیش امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی نیت باندھ لیتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد یعنی سبحانک اللہم پوری ہونے کے بعد امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آدمی ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ باندھ لے گا۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پہلی رکعت کے رکوع اور سجود سے فارغ ہوں گے، پہلی رکعت کے رکوع اور سجود سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، قرات ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے یعنی رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع اور سجود اور قاعدے سے فارغ ہو کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب جب خطبہ پڑھیں تو خطبے کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ بعض لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں یا آپس میں عید ملنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سارے کام خطبے کے بعد دعا کے بعد ہونے چاہیے۔ لہذا خطبہ سننے کے بعد میں دعا ہوگی، چاہے نماز کے بعد دعا ہو یا خطبے کے بعد دعا ہو، بہرحال دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر آدمی کو ایک دوسرے سے ملنے میں، خوشی کا اظہار کرنے میں
کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ نماز کے آداب ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے یا تو عید ہوگی یا وعید ہوگی، دو لفظ ہیں، عید ہوگی یا وعید ہوگی۔ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں اور وعید اللہ کی ناراضگی کو کہتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں پورے مہینے قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، مسجدیں پر رہیں، یہاں کے وضو خانے مشغول رہے، صبح سے شام تک ان کو سانس نہیں لینے دیا ہم نے، وضو کرنے اور مسجد کی جانمازوں کو سانس نہیں لینے دیا کہ بھئی کوئی جگہ خالی ہو اور اس میں نماز نہ ہو رہی ہو، کبھی نفلیں، کبھی فرض، کبھی سنتیں، کبھی تراویح سب ہو رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کی صفیں نمازیوں کو ترستی رہیں، وضو خانے وضو کرنے والوں کو ترستے رہیں کہ کہاں گئے وہ سب نمازی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جگہ پر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ آج کوئی ہم پر نماز پڑھنے والا نہیں ہے، آج کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں جیسی زندگی بسر کی ہے، ہم پورے 11 مہینے ایسی ہی زندگی بسر کرنے کی نیت اور عزم رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے عید ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ہماری عبادت کے بھی تالا لگ گیا۔ اب جس طرح رمضان سے پہلے زندگی بسر کر رہے تھے ہم اسی طرح کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے لیے پھر عید نہیں ہے، ہمارے لیے وعید ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھتے تھے، نماز چھوٹ گئی، تہجد پڑھتے تھے، تہجد چھوٹ گئی، اشراق پڑھتے تھے، اشراق چھوٹ گئی، اوابین پڑھتے تھے، اوابین چھوٹ گئیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، تسبیح چھوٹ گئی، مسجد میں جلدی آنا چھوٹ گیا، اذان سے پہلے مسجد میں آنا چھوٹ گیا، صف اول چھوٹ گئی۔ جب یہ سارے اعمال چھوٹ گئے تو پھر کائے کی خوشی ہے؟ پھر تو سوائے غم کے، رنج کے، ملال کے اور وعید کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ لیکن مسلمان کی شان سے بعید ہے یہ بات کہ وہ ایسا سوچے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کے گھر میں یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان میں جس طرح ہم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے، انشاءاللہ سال کے 11 مہینوں میں بھی ہم اسی طرح اس کی عبادت میں مصروف رہیں گے۔ اللہ رمضان کی عبادتوں کی بدولت ہمیں ایسی نعمتیں کھلاتا ہے جو سال کے 11 مہینوں میں دیکھنے کو بھی میسر نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی عبادت میں ہم نے اضافہ کر دیا تو اس نے ہماری روزی میں اضافہ کر دیا، تو پھر کیوں نہیں ہم سال کے 11 مہینوں میں اللہ کی عبادت پر ایسے پابند رہیں جو اللہ رمضان میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں سال کے 11 مہینوں میں بھی کھلا پلا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ میں اپنے رمضان کا اختتام کرنا چاہیے اور اچھی نیت اور اچھے جذبے اور اچھے عمل کے ساتھ میں ہمیں اپنے رمضان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔